الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبا إلى فرعون فإنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علیہ ما لا یعطی علی العنف۔ جو بات ہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی ڈلی ہو، انصاف پسند قارئین اور عدل پرور سامعین، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ساری دنیا مانتی ہے کہ داعی کی دعوت کا انداز اگر ناصحانہ، خیر خواہانہ، منصفانہ اور دوسرے کے تئیں ہمدردی اور مبنی بر حقیقت ہو، اور داعی کی دعوت میں جذبہ صادق، انس و غمخواری اور طریقۂ کلام شستہ شائستہ اور نرالا انداز ہو، تو داعی کی دعوت کا اثر ضرور پڑتا ہے، بلکہ وہ بات اگر مزاج کے خلاف اور طبیعت سے دور بھی ہوتی ہے تو انسان اسے کڑوی دوا سمجھ کر عقل کی روشنی میں گھونٹ جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر داعی کی دعوت کا انداز جارحانہ ہے، دل خراشی پہ مبنی ہے، تو بات گرچہ حق اور سچ بھی ہو تو طبیعت اس سے ابا کرتی ہے، تنفر برتتی ہے اور قبول کرنے سے باز رہتی ہے، چہ جائے کہ وہ بات الزام تراشی، بہتان ترازی پہ مبنی ہو، جب تو انسان اس سے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ تفصیل اس تمہید کی یہ ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم کے نامور خطیب، مؤرخ دوراں حضرت مولانا سید سلمان حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی فکری بے راہ روی اور زبانی لغزش سے امت پچھلے کئی مہینوں سے پریشان، غمناک اور سوچنے پہ مجبور تھی کہ موصوف کس راہ پہ چل رہے ہیں، چونکہ انہوں نے کیا اکابر، کیا اصاغر، کیا معاصر کسی کو تاب میں نہ لایا ہے اور نہ لاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ تنقید پہ آتے ہیں، جرح پہ آتے ہیں، تو صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں بھی ان کی جرح سے اور ان کی تنقید سے محفوظ نہیں رہ پاتی۔ بہت افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ آخر ان کا یہ رویہ ماضی کے بنسبت حال میں ایسا کیوں ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر حالیہ دنوں میں انہوں نے جو ایک بیان دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے ہی مشفق و مربی محسن حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو، اور اسی طرح حضرت مولانا سید امیر الہند ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کو صہیونی اور یہودی ایجنٹ سے تعبیر کیا ہے، یقیناً اس کلام سے، اس گفتگو سے، اس بیان سے ان کے محبین، معتقدین، متعلقین کو
بڑی تکلیف اور صدمہ پہنچا ہے، اور یہ پہنچنا بھی چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ موصوف آل سعود کے جرائم اور سعودی گورنمنٹ کے فحش اقدامات اور شریعت کے خلاف رویے سے دل دکھی ہیں اور ان کا دل رنجیدہ ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سر جوڑ کر اور علماء کو ساتھ لے کر امت کے زعماء، لیڈران، اکابرین قوم و ملت کو اپنے ساتھ کرتے ہوئے کوئی مثبت قدم اٹھاتے، ٹھوس قدم بڑھاتے اور کوئی لاہ عمل تجویز فرماتے، جس سے امت کے اندر اتحاد، جوڑ پیدا ہوتا، اور پھر آپ اس اتحاد و اتفاق کے ساتھ کوئی ایسی مضبوط سے مضبوط آہنی دیوار بن کر سعودی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج، دھرنے یا دیگر مؤثر قدم اٹھاتے، جس سے امت کو نفع پہنچتا۔ ایک طرف آپ امت کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، اتفاق کا پیغام دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی خطاب سے، آپ کی تقریر سے، آپ کے بیان سے نفرت و عداوت کی بو آتی ہے۔ آپ ہر موڑ پہ ایسا بیان دے جاتے ہیں جس سے امت ٹوٹ جاتی ہے، امت کا دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے قرآن کریم کی اس آیت پہ نظر نہیں ڈالی؟ ہم جیسا حقیر فقیر بھی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ کی حرکت پہ افسوس کرتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تو وقت کے سب سے برگزیدہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں نبی کو وقت کے سب سے بڑے فرعون، دشمن خدا کی طرف جب بھیجا، فقولا لہو قولا لینا کی تلقین فرمائی کہ تم ان سے نرم گفتگو کرنا۔ اسی طریقے پر قرآن کریم کی یہ آیت ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ داعی اپنی دعوت کے اندر حکمت، موعظہ حسنہ اور مجھ سے نرم گفتگو کرنا۔ اسی طریقے پر قرآن کریم کی یہ آیت ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ داعی اپنی دعوت کے اندر حکمت، موعظہ حسنہ اور مجادلہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو فرمائے۔ آپ کے پاس کیا یہ حدیث رسول موجود نہیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ رب العزت مہربان ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں، ویؤتی علیہ ما لا یعطی علی العنف، اور نرمی پر اللہ رب العزت وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو سختی پہ نہیں عطا فرماتے۔ الغرض ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ حضرت آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی عظمت اور آپ کی قیادت جو سب کے لیے بڑی ہی بہتر، اور آپ کی عظمت کو لوگ کل تک سلام کیا کرتے تھے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی عظمت کا تاج محل یک لخت زمیں بوس ہو گیا؟ کیا کبھی آپ نے خلوت یا جلوت میں سوچا نہیں کہ آپ کہاں تھے اور کیوں آپ کو آسمان زمیں پہ پٹخ دیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میری یہ باتیں آپ کے لیے گرچہ دل خراش ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے اس بات کی طعنہ دیں گے کہ چھوٹی منہ بڑی بات، لیکن
میں اس لیے مجبور ہوں کہ آپ کو کچھ نصیحت کی جائے، آپ سے کچھ گزارشات کی جائے، آپ کے سامنے چند معروضات رکھی جائیں، چونکہ آپ نے ان کے محبین، ان کے معتقدین کو بڑا صدمہ پہنچایا ہے، اور یہ صدمہ ایسا صدمہ ہے کہ آپ کو جواباً اگر کہا جائے کہ میری بات سے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي؟ آپ نے جب ایسی بات کہی ہے جو دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس وقت آپ کو بھی ایسی بات سننا ہوگا جس کو آپ سننا نہیں چاہتے۔ الغرض میں آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے، ما لا یشتہی، آپ نے جب ایسی بات کہی ہے جو دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس وقت آپ کو بھی ایسی بات سننا ہوگا جس کو آپ سننا نہیں چاہتے۔ الغرض میں آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے، قدم بڑھائیے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ کوئی ایسا ٹھوس اور مثبت لاہ عمل تجویز فرمائیے کہ جس سے امت کے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، اور اس کے بعد کوئی ایسی تحریک چلاویں جس کے نتیجے میں آل سعود اور سعودی گورنمنٹ کو ہوش کا ناخن لینا پڑے، اور اپنے یہاں جو فحش اقدامات یا فحش حرکتیں یا شریعت کے خلاف جتنے اقدامات کر رہے ہیں اس سے باز آنے کی ان کو توفیق ملے اور اس سے وہ رک جائیں، تاکہ امت مسلمہ کے لیے ماوا اور ملجا، اور امت مسلمہ کے لیے جو دل کا ٹکڑا اور امت مسلمہ جو حرم پاک کے تئیں جذبہ رکھتی ہے اس کی قدر ہو، اور انسانیت کو اس سے سبق ملے، عبرت ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی صحیح سمجھ اور بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔